ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سانس بہت ٹوٹنے لگا، میں بیچ بیچ میں توڑ کے پڑھتی ہوں، بس اللہ اسی کو قبول فرما لے، اور میں کچھ نہیں کر سکتی. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعل لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ربنا الحقنا بالصالحین، ربنا الحقنا بالصالحین وزدنا علما یا رب العالمین. آمین ثم آمین. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناه فی امام مبین. واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم. پیچھے پڑھ رہے تھے ہم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کے نزدیک جو دین کو نہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، بلکہ تکذیب کرتے ہیں، اس کے پہنچانے والے کو ایذائیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں. تو اللہ نے ایک فیصلہ سنایا سورہ یاسین میں. اور یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے پیاروں کو وقت مرگ سورہ یاسین سناتے ہیں تو یہ بات بڑی اہم ہے. جب ان کے کانوں سے یہ گزرتی اور ابھی وہ دنیا میں زندہ ہیں تو یہ کانوں سے گزرتی ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں ان کے آگے پیچھے ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کو اب وہ ایمان نہیں لا سکیں گے، ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے. تو اس وقت استغفار کرنے کا بہت شدید موقع ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ابھی موت کا منظر کھلا ہو. موت کا منظر کھلنے سے پہلے بھی غشی طاری ہوتی ہے، موت کا منظر طاری ہوتا ہے. آپ کو غمرات و سکرات الموت سے بھی جانا پڑتا ہے. تو جسے آپ کہتے ہیں مرض الموت میں جاتے ہیں کچھ لوگ. اس وقت اگر آپ یہ پڑھ کے سنائیں اور جس کو ترجمہ آتا ہو تو اس کی روح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ساتھ ہی کانپے گی اور ساتھ ہی استغفار کرے گی اور ساتھ ہی رب سے دعا مانگے گی. تو یہ پیچھے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو، ہم نے خود ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، ہم نے خود ان کے آگے پیچھے دیواریں اور آڑیں بنا دی ہیں، انہیں اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ہے. لا یؤمنون، یہ اب جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں. آپ بے شک ان کو انذار کریں، متنبہ کریں، خبردار کریں، نہ کریں، ان کے لیے برابر. یہ اور سیم آیت جو آپ کو سورہ بقرہ میں ملتی ہے، فَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یہ سیم آیت آپ کو وہاں بھی ملتی ہے. اور آگے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف خبردار کر سکتے ہیں ان لوگوں کو جو کیا کرتا ہے، جو اس ذکر کا، اس قرآن کا اتباع کرنا چاہتا ہے، قرآن کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے، ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر. آپ صرف اسی کو جو ہے متنبہ کر سکتے ہیں. اور جو خشی الرحمن بالغیب، اور جو بغیر دیکھے رب سے جو ہے وہ، میں نے بتایا تھا کہ اس کا مطلب کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک ہی معاشرے میں سب ایک جیسے نہیں ہیں. کئی وہ ہیں جو اندھے گونگے بہرے ہیں جن پر اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم فاغشینا، ہم نے ان کے اوپر ڈھانپ دیا اور یہ ایمان نہیں لائیں گے. کچھ ایسے ہیں جو آگے بڑھ کے ایمان لانا چاہتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے یہاں خشیت ہے، ان کے قلب جو ہے وہ خشیت ہے، ڈر ہے ان کو اللہ کا. اور باقاعدہ ایسے بھی جتنا مومن صادق زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کو نیک کام کرتے ہوئے بھی ڈر ہوگا اللہ. یہ ایک یاد رکھیے گا بات کہ جتنا ہم ایمان صرف ہم نام کا ایمان لیے پھر رہے ہیں تو اتنا جو تھوڑا سا بھی ہم نیک کام کریں گے تو ہم کہیں گے ہم نے بڑا کچھ کر لیا، ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم تو وہ بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں.
لیکن جتنا جتنا یہ ایمان دل کے اندر گھر کرتا چلا جائے گا، جتنا آپ مومن صادق کی طرف روانہ ہوں گے، آپ کو اپنے نیک اعمال کرتے ہوئے بھی روح لرز رہی ہوگی۔ کیوں؟ پتہ نہیں کوئی کمی تو نہیں رہے گی، کہیں ریا تو نہیں ہو گیا، کہیں خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں غفلت تو نہیں ہو گئی، کہیں جو کرنا چاہیے تھا وہ کیا کچھ اور الٹ تو نہیں کر دیا۔ تو باقاعدہ جو ہے جتنا ایمان آپ کا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، رحمان کا خوف اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے کہ جتنا جتنے ہمارے جیسے لوگ کہ بڑے مطمئن ہیں، 2 نمازیں پڑھ لی، بڑے مطمئن ہیں، اللہ کا بڑا کام کر لیا، اللہ کا احسان کر لیا۔ اور چھوٹے ہوتے جب ہم میں سے بچے کوئی ایسے کرتے تھے نا، ایک نماز پڑھ لی تو دوسرا بیچ میں چکر دینے کی کوشش کی، بچے دیتے ہیں، تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے ہاں بھائی ایک نماز انہوں نے بھیجی ہے، اس کی قبولیت کا جواب آ جائے گا تو پھر اگلی نماز پڑھیں گے نا۔ تو جو کرتے تھے ہمارے ساتھ، تو بہرحال یہ ہے کہ وہ ہم جو جب تک جس کا ایمان جو ہے وہ صادق نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، قوی نہیں ہے، تب تک اللہ کا خوف اتنا دل میں نہیں آتا جتنا آنا چاہیے۔ بڑی جلدی مطمئن ہو جاتا ہے انسان جو صرف اسلام لایا ہوا ہے، جو صرف دین کے طرف جو رغبت رکھتا ہے، بڑی جلدی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں نے تو یہ بھی کیا ہے، میں نے تو یہ بھی کیا ہے۔ لا تزکوا انفسکم، اپنی جانوں کو خود پاکیزہ نہ بناؤ، مت کرو۔ دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو اپنی جانوں کو بڑا تزکیہ پیش کرتے ہیں، ہم تو بڑے پاکیزہ، ہم تو بڑے پاک باز اور بڑے ایمان والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون پاک باز ہے کون نہیں، لیکن نشانی مومن کی کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، جب کوئی عمل کرتا ہے رب کی رضا کے لیے، رب کو بن دیکھے، تو اسے خوف سا ضرور طاری ہوتا ہے، اور وہ خوف جو ہے اسے، اور کہتے ہیں کہ امید اور خوف اللہ سے، مومن کی جو امید ہے اور جو خوف ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری طرح بیان کیا ہے کہ مومن جو ہے اللہ سے خوف زدہ بھی ہے، خوف بھی اس کو ہے اور امید بھی ہے۔ اتنی امید ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا، اور اتنا خوف ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی مجھے بتائے کہ دنیا کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے، صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو مجھے خوف اللہ سے یہ خوف ہے، خوف الہی ہے کہ وہ جہنم میں جانے والا شاید میں اکیلا ہوں۔ اور اگر کوئی مجھے بتائے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ سے اتنی قوی امید ہے کہ وہ اکیلا جنت میں جانے والا میں ہوں گا۔ یہ بہت سمجھ لیجئے کہ اتنا خوبصورت ایکسپلینیشن ہے مومن کی بیم اور اس کی رجا کی، کہ رجا ہے، اس کو امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی ہے۔ تو جو نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ بی بی صاحبہ کو ایک دفعہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، اس میں یہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یہ لوگ اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ بی بی صاحبہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں ڈرنے والے جو صحیح کام نہیں کرتے؟ کہ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح کام، اللہ کی رضا کے کام کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے یہ اس قابل ہے بھی میرا کام کہ قبولیت پا سکے یا نہ پا سکے۔ تو یہ ہے کہ جو تو اللہ تعالیٰ کے غیب میں ڈرتا ہے، اور جو تو گویا آپ کو معاشرے میں وہ لوگ بھی ملیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، سمجھ آئیے نا، جو اتباع ذکر یعنی اتباع قرآن کرنے والے ہوں گے، وہ فوری طور پر جب بھی رسول بلائے گا، جب بھی کوئی داعی حق بلائے گا، جب بھی کوئی مبلغ بلائے گا، وہ اس کی طرف جی کریں گے۔ اور ایک ایسے ہیں کہ جو مان کے نہیں دیں گے، تعصب ہو، تکبر ہو، نادانی ہو، غفلت ہو، بے وقوفی ہو، جذباتیت ہو، کسی بھی وجہ سے وہ مان کے نہیں دیں گے۔ اور ایک وہ ہیں جو بڑی جلدی مانیں گے، اور ایک وہ ہیں تھوڑی محنت کے بعد مانیں گے۔ 3 قسم کے افراد جو ہیں معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو ایک دم ایک آیت آئی ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، عرب میں اس وقت مشرکین مکہ کے ہاں 2 باتیں، پہلے تو 3 باتیں تو ہیں ہی، میں نے بتایا، ایمانیات ثلاثہ یا عقائد ثلاثہ، یہ 3 چیزیں ہضم نہیں ہوتی تھی کسی بھی مشرک کو۔ کون سی 3 چیزیں؟ ایک یہ کہ اللہ واحد ہے، واحد، اس کی وحدانیت ہضم نہیں ہوتی، اللہ تو ہے،
میں نے آپ کو بتایا دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی سپر پاور کو نہ مانتا، کوئی طاقت، بہت بڑی طاقت جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، جو اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، جو اس کے فیصلوں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے، جو اس کے فیصلوں کے درمیان جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، میری زبان آ رہی ہے اللہ مجھے معاف کرے، انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچان کہ میرا ارادہ بھی تھا، مواد بھی تھا، میٹیریل بھی تھا، صلاحیت بھی تھی، قوت بھی تھی، وقت بھی تھا، جو کچھ چاہیے تھا اس کام کو کرنے کے لیے ساری چیز اویلیبل تھی، ساری چیز مہیا تھی، مگر وہ کام میں نہیں کر سکا، وہ نہیں ہو سکا، رکاوٹ آ گئی، کام نہیں کر سکا، میرا ارادہ جو تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو میں نے کہا کہ کوئی اور طاقت ہے، تو وہ جو طاقت ہے جس کا دل کے اندر شمع جل رہی ہے، اس کی روح ربانی کی، جس کے اندر فطرت سلیمہ ہے، جب کوئی رکاوٹ آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے۔ تو وہ طاقت کون سی ہوتی ہے؟ نہ بت ہوتے ہیں، نہ اولیاء ہوتے ہیں، نہ پیغمبر ہوتے ہیں، نہ ملائکہ ہوتے ہیں، نہ چاند سورج ستارے ہوتے ہیں۔ وہ طاقت کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر روشن ہے، جس کا اندر روشن ہے، اس کو وہ طاقت کون سی نظر آتی ہے؟ اللہ واحد لا شریک نظر آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول تو بشر ہوتا ہے، کیسی باتیں کرتے ہو تم، بشر بھی رسول ہونے لگا، اس میں کون سے تو خواب کے پر لگیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو بہت نازیبا باتیں کرتے تھے، اللہ کو یہی یتیم ملا تھا، اللہ کو یہی غریب ملا تھا، بے بس ملا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ، تو اللہ سوال کرتا ہے کہ میری رحمت کی تقسیم تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم نے چناؤ کرنا ہے، تمہارے ہاتھوں میں اگر میری رحمت کی تقسیم، پھر تو تم کہتے کہ یہ جو ہے کیا ہے، یتیم ہے، ہم اس کو نہیں دیتے۔ کہا انہوں نے، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دو بڑے بڑے جو ہیں قریہ ہیں، طائف کا اور مکہ کا، اس میں اللہ کو کوئی عظیم لوگ نہیں ملا تھا، یہ دونوں قریے بھی عظیم ہیں اور اس میں عظیم لوگ رہتے ہیں۔ جو ہے رسول تو بڑی عظیم چیز ہوتا ہے، تو عظیم چیز جو ہے، عظیم عہدہ کسی عظیم شخص کو دیا جاتا ہے، یہ اللہ نے کیا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے پیارے جواب دیے ہر جگہ پر۔ اور یہاں یہ تھا کہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا، تین چیزیں کھاتی تھیں ان کو، کیا؟ اللہ واحد ہے، نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ، اور باقاعدہ وہ کہتے اللہ کو اپنے اوپر کی دنیا سے کام ہے، نیچے کی دنیا کے لیے اس نے مختلف انسانوں کو جو ہے وہ بانٹ رکھے ہیں اختیارات، اللہ صرف اوپر کا کام کرتا ہے۔ اور یہ کہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، جب کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے۔ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہماری جو ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى، تم کہتے ہو کیسے زندہ کرے گا اللہ، ہم کہتے ہیں ہاں ہم ہی ہیں جو زندہ کریں۔ سمجھ آئے نا اس کا مطلب؟ پہلے تین باتیں میں نے آپ کو بتائیں، اس میں ایک بات اور ہے، جو دو چیزیں جو ہیں ان کو کیا کرتی تھی؟ لڑتی تھی، ان کو بری لگتی تھی، ناپسند آتی تھی اور قبول نہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کر لے گا، ایک بات، اور دوسرا اتنی وسیع دنیا میں اتنے ان گنت انسانوں کا ہر قول اور ہر فعل کیسے محفوظ رہے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اتنی وسیع دنیا، اتنے لامتناہی انسانوں کا ہر قول اور ہر فعل جو کہا جو کیا کیسے محفوظ رہے گا؟ اور اتنا محفوظ رہے گا کہ ایک دن وہ بیٹھ جائے گا حساب کتاب لینے، ایک ایک عمل کا، ایک ایک فعل کا، ہم نہیں مان سکتے، یہ ناممکن ہے۔ کوئی ایک ہستی اتنی بڑی دنیا میں کروڑوں لوگ، اربوں خربوں لوگ، حضرت آدم سے لے کے تا قیامت نہ جانے کتنے اربوں خربوں لوگ آئے ہوں گے اور آئیں گے ابھی نہ جانے کتنے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک اکیلی ہستی ان تمام لامتناہی انسانوں کے قول اور فعل دونوں کو محفوظ رکھ سکے اور پھر ان کا حساب کتاب کے وقت ان کو سامنے پروڈیوس کر سکے؟ یہ ناممکنات میں سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں کون سی دو باتیں میں نے آپ کو بتائیں جو وہ کہتے تھے نہیں ہو سکتی؟ ابھی بتائیں دو باتیں، صرف دو باتیں بتائیں، کون سی باتیں ہیں جو وہ کہتے تھے نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے؟ شاباش جی۔ یہ دوسری بات آپ نے کی، دو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے کی، پہلے میں نے تین باتیں اور کی تھی عقائد ثلاثہ کی، انہی عقائد ثلاثہ میں سے جو ہے وہ ایک یہاں ہے، ایک اور ہے، دو باتیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ کون سی دو باتیں ہیں؟ شاباش۔ اپنا کیا نام ہے اس کا؟
सुफाना अभी अभी बात की, बिल्कुल अभी लास्ट, बिल्कुल आखिर में। जी इकरा, इतने लामतनाही लोगों का हर कौल और हर फेल, हर कौल और हर फेल कैसे महफूज रहेगा, और इतना महफूज कैसे रहेगा कि एक दिन पटारा खोलेंगे तो एक एक अमल, एक एक कौल सामने आता चला जाएगा, हिसाब किताब का। ऐसा मुमकिन नहीं है, कोई एक शख्स कितने लोगों का हिसाब रख सकता है। तो बड़ी खूबसूरत एक जगह मुफस्सिर ने लिखा था कि अल्लाह तो आपके नक्शे कदम का भी हिसाब रखता है। ये वो क्या कहना चाहिए, फ़ानी तरीन चीज़ है नक्शे कदम, जिसे आपके चलते पीछे हवा मिटा देती। समझ आ रही है? नकूशे पा जिसे आप कहते हैं, जिससे नकूशे पा कहते हैं, कि अल्लाह के पास तो उनका भी हिसाब है। और बाकायदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ मस्जिद नबवी के करीब करीब जो घर खाली हुए, जो दूर रहते थे, उन्होंने कहा हम इन घरों में आ जाते, मस्जिद में पहुंचना आसान होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, जहाँ से तुम चल के आते हो तुम्हारे ये कदम जो है अल्लाह के यहाँ जो है ये महफूज किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। बेहतर है दूर से आओ, और जितनी दूर से आओगे उतने ही उस बंदे नमाज के लिए आने के कदम तुम्हारे लिखे जाएंगे और उनका सवाब होगा। पसंदीदा ये है। तो ये है कि अगर कोई शख्स जो है अपने इलाके से दूर कहीं जाकर सिर्फ रब की रज़ा के लिए, हिजरत के लिए या किसी और बात के लिए जितने कदम उठाता है, उतने कदमों का उसको न जाने कितना सवाब मिलता है। वैसे तो बड़ी खूबसूरत बातें हैं। वो ये भी है कि जो अल्लाह के, देखिए इल्म की राह में जाने वाला जो MBBS करने जा रहा है, जो MPhil करने जा रहा है, या जो आपके बड़े बड़े HCCA करने जा रहा है, जो करने जा रहा है, वो इल्म में नहीं आएगा। वो इल्म में उस वक्त ज़रूर आएगा, मैंने बात जो छोड़ी है दरमियान में, इल्म उस वक्त ज़रूर आएगा जब उस इल्म के ज़रिए से रब की पहचान आ रही है। उस इल्म को सिर्फ इल्म समझ के, रट्टे लगा के, याद करके, मालूमात को जो है वो करके तो आगे कागज़ के ऊपर या किसी शख्स के सामने पेश कर देना और उससे रब तक ना पहुँचना, वो इल्म नहीं कहलाएगा। याद रखिए, इल्म वो कहलाएगा, चाहे आप फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जियोलॉजी का हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, जिस भी चीज़ का हो, अगर उस इल्म को पढ़ते हुए, इल्म को हासिल करते हुए आपको अल्लाह की पहचान आने लगती है, मैं याद का लफ्ज़ नहीं बोल रही, अल्लाह की पहचान आने लगती है कि सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह है, क्या कुछ कहाँ किन किन चीज़ों के अंदर कौन कौन सी ऐसी, मतलब हैरत की बात ये है। तो शायद पहले भी कई दफ़ा मैं कह सकती हूँ कि ये जो पानी है ये 2 गैसों से मिल के बना है। कौन कौन सी 2 गैसें हैं, किसको पता है? जी, कौन कौन सी 2 गैसों से मिल के पानी? जी आयशा, ऊँचा बोलो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हिस्से हाइड्रोजन H2O, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। लेकिन इन दोनों गैसेस की खासियत देखिए, एक भड़काती है, एक भड़काने में मदद देती है आपको। हाइड्रोजन आप जो है, ऑक्सीजन आपको भड़कने में मदद देती है। ऑक्सीजन बंद कर दें किसी जगह की, कहीं आग लगी हुई है, बड़ा सा कंबल ला के उसके ऊपर डाल दें, उस आग की ऑक्सीजन बंद कर दें, बुझ जाएगी। यानी वो चीज़ जिसको जो आपको भड़काने में मदद देती है और वो चीज़ जो आपको भड़काती है, ये 2 गैस से मिलके वो चीज़ बन रही है जो आपको बुझाती है। सोचो गौर करो, अल्लाह की पहचान आती है। केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है, जिसमें आपको पता है H2O जो है, कोई भी पढ़, अगर किसी कोई फार्मूला, कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई बात, उसके ज़रिए से आपको अल्लाह की पहचान आ गई तो वो सरासर दीनी इल्म है, सरासर इस्लामी इल्म है, उसमें कोई कुफ्र नहीं, उसमें कोई कुछ नहीं। लेकिन आग लग जाए तो कई लोग ना पानी डालने लग जाते हैं, तो उससे तो आग बात उठती है, उसके ऊपर से कंबल वगैरह या मिट्टी डालें या ऑक्सीजन बंद करने के लिए कोई कंबल, कोई रज़ाई डाल दें। ये डरे ना कि रज़ाई जल जाएगी, कोई बात नहीं, घर को जलने से बचा लें, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात, तो उसकी सबसे पहले आपने करना है उसकी ऑक्सीजन बंद करनी। वो सांस लेती है, वो भड़कती है, जैसे जैसे उसको ऑक्सीजन मिलती है, तो उसकी ऑक्सीजन बंद कर दें। अब आप देखिए
کہ آکسیجن جلنے میں مدد دے رہی ہے، وہی آکسیجن شامل ہوتی ہے ہائیڈروجن کے ساتھ جو بھڑکاتی ہے، اس کے ساتھ ملتی ہے تو کیا چیز بن جاتی ہے؟ بولو، پانی بن جاتا ہے۔ پانی کی کیا خصوصیات ہے؟ آگ لگاتا ہے۔ دو آگ لگانے اور لگنے میں ہیلپ کرنے والی چیزیں مل کر قدرت کا نظام تو دیکھو، قدرت کی وہ تو شان تو دیکھو، ایسے دیکھو، انوکھی چیز ہے۔ اپوزٹ صلاحیتیں رکھنے والی چیزوں کو اپوزٹ صلاحیتوں والا ایلیمنٹ بنا دیا، کیا کمال کی بات ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پانی بن جاتا ہے جب تک ہاں آپ اللہ کے بے شمار ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، پی ایچ ڈی اسلامیات کیا ہوا ہے، عربی میں کیا ہوا ہے، لیکن اپنے عمل اور قول میں وہ زیرو ہیں اسلام کے لحاظ سے۔ دکھ ہوتا تھا ایسے پروفیسرز کو دیکھ کے کہ ان کے پاس ڈگری ہے ماسٹرز کی، یا ڈگری ہے پی ایچ ڈی کی، یا ایم فل کی، اسلامیات اور عربی کی، لیکن ان کے قول و فعل میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ وہ اتنا اپوزٹ۔ صحیح ہے، تو علم وہ علم کہلائے گا جس سے اللہ کی معرفت حاصل۔ اور ایک بات میں نے کل آپ کے سامنے کی تھی کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بولو سب اپنی معرفت، نفس کی معرفت حاصل۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، میں اپنے وجود سے آگاہ ہوتی جاؤں گی تو میرے اندر جو ہے وہ کھلتا جائے گا راز اللہ تعالیٰ کا، جو میں دیکھوں گی۔ میں اگر ویسے ہی ہمیں کیا جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں تو کہیں سے بھی ہمیں وہ نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے والے شخص کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ سنا ہوا ہے، سینگ ہے، حدیث نہیں ہے، سینگ ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی حدیث ہے شاید، میں اسی لیے رک گئی، لیکن بہرحال میں ایگزیکٹ نہیں بتا رہی کیونکہ میں نے اس کو کیا نہیں کیا ہے، تلاش نہیں کیا کہ مستند ہے یا نہیں ہے، اسی لیے ہے، ویسے حدیث ہی ہے۔ تو بہرحال یہ میں بات بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے، سنو، تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں کر پائے گا، سب کچھ زیرو ہو گیا، ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، پورا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل گیا، کیسے ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ کیسے اتنے بڑے جہان والوں کا، اتنی تعداد کے لوگوں کے قول اور عمل دونوں کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اتنا محفوظ کیا جائے کہ جب ضرورت پڑے اس کا پٹارا کھولیں، ایگزیکٹ ہر چیز سامنے آ جائے، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کوئی خرابی، کوئی کمی، کچھ نہ ہو، اور وہ بالکل ویسے کہ ایسا ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جواب کیا دے رہا ہے؟ ارے تم کہتے ہو ہم زندہ نہیں کر سکتے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم ہی ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے، تم حیران ہو کے بیٹھے رہو کون زندہ کرتا ہے۔ سورہ یاسین حدیث میں آگے آئے گی، مَن یحیی العظام وہی رمیم، یہ آواز دیتے ہیں یہ چورا چورا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ یحییہا الذی انشأ اول مرہ، بتا دیجئے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے بنایا ہے، وَبِكُلِّ خَلَّاقٍ عَلِيمٍ، وہ ہر قسم کی تخلیق کا جاننے والا ہے۔ تو سوال ہے مَن یحیی العظام، یہ سورہ یاسین میں آگے آئے گا، مَن یحیی العظام وہی رمیم، رمیم چورا ہو کے، بے بنیاد، بے نام و نشاں ہو کے، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جب یہ چورا چورا ہو جائے؟ تو کیا جواب آیا ہے؟ کیا جواب آیا؟ ابھی میں نے پڑھا آپ سن، انشاء اول، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں بنایا ہے۔ اور یہ جو تم کہتے ہو کہ کیسے قول و فعل یاد رکھے جائیں گے، اللہ کے ہاں تو تم جس کام کے لیے نکلے ہو، برائی بھلائی دونوں کے حوالے سے، تمہارے قدم جہاں جہاں برائی کی نیت سے گئے ہیں یا بھلائی کی نیت سے گئے ہیں، ان قدموں کی تعداد، ان قدموں کی قوت، ان قدموں کی رغبت، یہ لفظ یاد رکھیے گا میرے، وہ تک اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ حالانکہ سب سے جلدی، سب سے فانی چیز نقش پا ہے، سب سے فانی، آپ پاؤں اٹھاتے ہیں ہوا اس کو بالکل پیچھے سے غائب کر، اس اتنی فانی چیز کو جو لمحوں کے لیے آپ کا پاؤں پڑا ہوا ہے تو نشان بنا ہوا ہے، آپ نے پاؤں اٹھایا ہوا نے پیچھے اس کو برابر کر لیا، آپ خود مڑ کے دیکھیں کبھی آپ کا نقشہ بہت زیادہ کیچڑ ہو، بہت زیادہ گند ہو، پھر اور بات ہے،
ورنہ نارملی آپ جہاں چل رہے ہیں آپ کے نقشے پا پیچھے سیکنڈس کے اندر جو ہے وہ ختم. اللہ تعالیٰ ان کو بھی گن سکتا ہے. تم کیسی باتیں کرتے ہو. اب آئیے اس آیت کو ذرا وضاحت سے پڑھتے ہیں. انا نحن نحیی الموتى. تم کہتے ہو کون زندہ کرے گا؟ جواب اللہ کیا دے رہے؟ ہم ہیں نا. وہ کہتے ہیں نا کون زندہ؟ من یحیی العظام وہی رمیم. یہ جب چورا چورا ہو جائیں گی تو کون ان کو زندہ کرے گا؟ جواب کیا آ رہا ہے؟ انا نحن نحیی الموتى. ہم ہیں نا، ہم ہیں نا زندہ کرنے والے، ہم ہی زندہ کریں گے. اور کیا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَ. اور تم کہتے ہو کہ کیسے سارے قول و عمل ہر شخص کا جو ہے، ہر اس کائنات کی انتہا درجے کی جو آبادی ہے، انسان کے تعداد ہے، ان میں سے کون جو ہے وہ سارے کا سارا ان کا قول اور عمل دونوں باتیں آگے اس میں منہ سے کہا یا عمل کیا، دونوں قول و عمل جو ہے ان کا حساب کیسے، ان کو محفوظ کیسے کرے گا؟ کون کر سکتا ہے؟ ان کا حساب کیسے کرے گا؟ کون کر سکتا ہے؟ اور ایک دن نکال کے پٹاری بیٹھ جائے گا اور ہر قول اور ہر فعل ہر بندے کا سامنے آئے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ نکتب ما قدموا وآثار. تم سمجھتے ہو ویسے تو ہمارے علم قدیم میں سب کچھ ہے. ہمارا علم اور ہمارا حافظہ اور ہمارا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں نہ ہم تھکتے ہیں نہ ہم کسی چیز. ہمارا اپنا علم قدیم ایسا ہے کہ ہم نہ بھی لکھیں تو بھی کل علم ہمارے پاس محفوظ ہے. ہم جب چاہیں اس کا جو ہے پیش کر کے تو آپ لوگوں کا حساب کتاب کر سکتے ہیں. لیکن اللہ اپنے اوپر کیا کرتا ہے؟ کوئی عذر نہیں آنے دیتا. جب مثال کے طور پہ یہ بچیاں ہیں اور میں کسی ایک بچی کو کہوں یہ سب سے اچھی بچی ہے، یہ فرسٹ آ گئی ہے، تو باقی بچیاں کہیں گی میڈم کیسے ایویلیٹ کیسے کیا آپ نے؟ نہ آپ نے ہمارا کوئی ٹیسٹ لیا، نہ آپ نے ہمیں کوئی چانس دیا اپنی جو وقت ظاہر کرنے کا، نہ آپ نے کچھ کیا. آپ نے بیٹھ کے ایک بار، اگرچہ میں صحیح کہہ رہی ہوں گی کہ نہیں، اس لیے کہ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے کون سی بچی کیسے کام کرے کیا ہے. اگرچہ میں جانتی ہوں، میرا علم جتنا اللہ نے مجھے دیا اور ان بچیوں کے ساتھ جتنا میرا جو ہے کیا کہتے ہیں انٹریکشن ہے اتنا میں جانتی ہوں. جو میں نے کہا ہوگا غلط نہیں کہا ہوگا. جیسے کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر بچیوں کو پڑھا رہی ہے اور کہتے تو تو فیل ہو جائے گی، تو میری جان کھائے گی، میرے رزلٹ خراب کرے گی، کہتی ہے نا ٹیچر. اور یہ بچی یہ بہت اچھی ہے، پاس ہو جائے، یہ فرسٹ آ جائے گی. تو وہ یہ کیا ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہہ رہی ہے. اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو امتحان میں بیمار ہو جائے، فرسٹ نہ آئے. ٹیچر آپ نے تو کہا تھا میڈم یہ فرسٹ آ جائے گی، کہاں سے فرسٹ آئی؟ یہ تو کوئی فرسٹ نہیں آئی. آپ پہلے ہمارا صحیح معنوں میں کوئی ایگزام لیتی پھر فیصلہ کرتی. تو بہرحال لیکن اللہ کا علم قدیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بالکل فول پروف، نقص کے بغیر، کسی کجی کسی خرابی کسی کمی کے بغیر اس کا جو اپنے علم کی بنیاد پر جو بات کہہ دے گا وہ حقیقت ہوگی، سچ ہوگی، یونیورسل ٹروتھ ہوگی، چیلنجیبل نہیں ہوگی، وہ بالکل صحیح ہوگی. اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم لکھ رہے ہیں. لکھنے کی چیز کو جو ہے وہ زیادہ مستند ہوتی ہے زبانی یاد کرنے سے. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے کس کو پتہ ہے؟ اور میرا خیال سورہ بقرہ ہی نہیں، یہ سارے قرآن کی سب سے بڑی آیت. ہاں، آیت الدین. آپ کون سی کہہ رہی تھی؟ نہ آیت الدین، آیت الکرسی نہیں. آیت الدین ہے سب سے بڑی. آیت الدین میں بار بار کیا کہا ہے؟ لکھ لیا کرو. لکھنے والا جس کو ہم نے لکھنا سکھا اسے چاہیے کہ لکھے. جو کچھ تم کرتے ہو معاملہ اس کا کیا نام ہے قرض وغیرہ کا، اس کو لکھ لیا کرو. تو لکھا اور کہا یہ لکھی ہوئی چیز قریب اس بات کے ہے کہ تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے اور تمہیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے میں مبتلا نہ کرے. لکھی ہوئی چیز تو ایک وہ سند ہے، لکھی ہوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکتب، ہم لکھ رہے ہیں ما قدموا وآثارہم، جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو اپنے پیچھے آثار اثرات چھوڑ گئے. یہاں دو باتیں ہیں، میں تین باتیں کروں گی. اسی کے اندر ایک اور بات ہے بہت خوبصورت سی انہی باتوں کے اندر. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ کے لیے فیصلہ آیا کہ 4 مہینے ان کو دے دو، 4 مہینے کے بعد اگر ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے ورنہ قتل کر دو. تیسری بات اندر سے خود نکل آئی، وہ کیا کہ نہ قتل ہونا ہے نہ اسلام لانا ہے. تو فرار حاصل کر دوڑ جاؤ، نس جاؤ، رہو ہی نہ یہاں. تو یہ تیسری بات نکل آتی. تو اس میں بھی بنیاد طور پر آپ کو
دو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ہم نے ما قدموا و آثارہم، جو آگے بھیجا انہوں نے وہ بھی ہم نے لکھ لیا، جو پیچھے چھوڑ گئے وہ بھی ہم نے لکھ لیا۔ تو آگے بھیجنا تو یاد رکھے گا انسان کی موت تک اس کے پاس اتنا اختیار ہے، اتنی فرصت ہے، اتنی مہلت ہے، اتنی اجازت ہے کہ وہ جو مرضی عمل کر کے اپنے لیے آگے بھیجنا چاہے وہ بھیج سکتا ہے۔ فل اختیار ایک انسان کو اپنے اعمال پر فل اختیار۔ دنیا کا کوئی بندہ آپ کو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتا جب تک کہ آپ جو ہے خود بدلنے کا ارادہ نہ کریں۔ تو یہ موت کے ساتھ، موت تک جو عمل آپ نے کیے اچھے یا برے وہ کہاں چلے گئے؟ آگے چلے۔ قدمو آگے بھیج دی، کون کون سے اعمال، چاہے اچھے چاہے برے، سارے اعمال جو آگے چلے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جو اعمال کا سلسلہ کاٹ دیتی۔ موت ایسی چیز ہے میری پیاری بیٹیوں بہنوں، موت ایسی چیز ہے جو اعمال کا سلسلہ کاٹ دیتی۔ آپ کو موت آ گئی، اعمال ختم ہو گئے، اچھے تھے برے تھے جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور اعمال کا سلسلہ کٹ جانے کے باوجود نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین چیزیں ایسی رہ جاتی ہیں باقی، آثارہم میں دیکھ لیجئے گا، تین چیزیں ایسے باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلی بات وہ علم جو آپ نے دنیا میں پھیلایا ہو، علم محمود۔ دو قسم کے علم ہیں، کئی پہلے بھی بتایا، بہت پرانی بات ہو گئی۔ ایک ہے علم محمود، ایک ہے علم مذموم، مذمت کی جائے جس علم کی، جو ناپسندیدہ ہے، غلط ہے، گناہ ہے، جرم ہے، کفر ہے، وہ بھی علم تو ہے۔ یہ آپ کے ستارہ شناسی جو ہے علم ہے اس کا، جسے یہ کہتے ہیں آپ اسٹرالوجی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ بھی علم ہے، جادو کا علم ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو علم ہیں، لیکن یہ علم مذموم ہے، اللہ نے ان کی مذمت کی ہے۔ انہیں حاصل کرنا، انہیں استعمال کرنا، انہیں استعمال کر کے کمائی کرنا، رزق کمانا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جادو کے ذریعے سے رزق تو بہت اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جادو والا تو ایک آپ کو ایک تعویذ دے گا اور میں خالی 10,000 روپے 5,000 روپے لے لے گا، سمجھے؟ اور جتنی بڑی آپ بات کریں گی یہ ضرور ہو جائے، اتنے اس کا جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ تو یہ میں آپ کو بتانے کے ہاں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے کب؟ موت کے ساتھ، آخری ہچکی کے ساتھ۔ باقی تین چیزیں رہ جاتی ہیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کا کیا ہے، وہ علم جو اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا گیا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے پھیلایا گیا، جہاں تک وہ علم جائے گا، جس تک جائے گا، اور جو اس علم سے مستفید ہوگا، فائدہ اٹھائے گا، وہ آخرت میں اس کی کیا نام ہے، اس کے لیے نیکیاں جو ہیں وہ اس کے بعد خزانہ جاتا ہے۔ دوسرا آپ کا ہے نیک صالح اولاد۔ اگر آپ دنیا میں جب زندہ تھے اللہ نے آپ کو اولاد دی تھی، اگر آپ نے اسے نیک صالح کر لیا تو اس کا ہر نیک عمل، اس کا اجر تمہارے اس میں جو ہے نامہ اعمال میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر نہیں کر کے گئے، بچیوں کو آج کل جس طرح بچے پل رہے ہیں، اللہ معاف کرے، میرا خیال ہے کہ نیکی تو کیا جائے گی، ان کی ہر ان کی جو ہے نافرمانی میں، ہر بدتمیزی میں، اور ہر جو کچھ یہ کرتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اعمال بد جو ہیں وہ جائیں گے والدین کے پاس۔ تو پتہ نہیں اس وقت کتنا تڑپیں گے، کتنا روئیں گے کہ ہم ایسی اولاد چھوڑ کے۔ تو یاد رکھیں، اولاد اگر آپ نے تربیت کر کے نیک اور صالح بنا دی ہے اپنے مرنے سے پہلے، تو وہ بھی آپ کے لیے کیا ہوگی، آپ کی وہاں نیکیوں میں، اجر میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہوگا۔ اور تیسری بات صدقہ جاریہ، اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، لیکن میں اس کو نیک اولاد کے حوالے سے آپ کو، صدقہ جاریہ وہ ہے آپ نے کسی کو پڑھا دیا ہو، غریب کو، کہیں آپ نے کنواں کھدوا دیا ہو، کہیں آپ نے کسی کی مشکل دور کر دی ہو، کہیں آپ نے کوئی ایسی بات کر دی ہو، یا یہ تو وہ جتنی چیزیں جو ہیں، جب تک آپ نے کوئی کنواں کھدوایا، جب تک اس کنویں سے لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں تو کیا لکھا جاتا رہے گا آپ کا اعمال نیک۔ یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو آپ کہتے ہیں قرآن پڑھو پیچھے چلا جاتا ہے، نہیں جاتا، مجھے اللہ معاف فرمائے، کیونکہ میں بڑی کلیئر بات کریں، اگر قرآن خوانی کر کے آگے جاتا ہوتا مرنے والے کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کو قرآن خوانیاں کرتے نہ نظر آتے، وہ اتنا بڑا نیک کام کیوں نہ کرتے؟ صرف سوچو،
وہ اتنا بڑا نیک. کبھی آپ تاریخ پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں کوئی پڑھ ڈالیے, اصحاب یہ جو ہیں صحابی, یہ 4 صحابی جو ہیں خلفائے راشدین جو ہیں, ان کی آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے سیرت. اگر کہیں آپ کو مل جائے کہ فلانا فوت ہوا تھا تو انہوں نے گھر میں بیٹھ کے قرآن خوانی کی تھی, اور پھر کل بھی کیے تھے, اور پھر جمعراتیں بھی کی تھی, سمجھ آئیے نا, اور پھر کیا کیا تھا, یہ جو آپ کہتے ہیں پریڑے کہتے ہیں کیا کہ برسیاں بھی کی تھیں اور چیلم بھی کیے تھے. کوئی ایک بات دکھا دو. اگر آپ کہتے ہو وہاں نہیں ہے, مجھے اس بات کا جواب دے. اگر آپ کہتے ہو وہاں نہیں ہے, تو اگر یہ ثواب کی چیز تھی تو وہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ثواب حاصل کرنے سے بے بہرا تھے؟ نہیں چاہیے تھا ان کو ثواب. وہ تو ایک عمل, ایک چھوٹے چھوٹے عمل, بڑے بڑے جان دینے کا عمل کر لیتے تھے ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو وہ قرآن خوانی کیوں نہ کریں؟ تو یاد رکھیے گا, یہ 3 اعمال ہیں جو آپ بیٹھ کے قرآن خوانی کرتی ہیں, سرانے اور فلانا کرتی ہیں, اور لوگ بہت بڑی دلیل دیتے ہیں. یاد رکھیے گا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. ہم تو کھانے پکا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں, اور ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. کوئی سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے, تو کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, تو کوئی درود پڑھ رہا ہے, کوئی اللہ الصمد پڑھ رہا ہے. ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم تو, آپ یاد رکھیے, ہر وہ چیز جو دین اسلام میں نہیں ہے, تکمیل دین کے بعد اس کو کہنا یہ ثواب ہے, سب سے بڑی بدعت ہے, سب سے بڑی بدعت ہے. آپ چھوٹی سی چیز دیکھ لیجئے گا کہ میں اگر فجر کے وقت میں اٹھتی ہوں, موسم بہت اچھا ہے, اور ٹھنڈک بھی ہے, اور گرمی بھی نہیں ہے, اور سردی بھی نہیں ہے, اور بہت مطمئن ہوں, اور بچہ بھی کوئی جاگا ہوا نہیں ہے, میں بالکل اطمینان سے فارغ ہوں, تو میں کہوں آج 2 فرض کی بجائے 4 فرض پڑھ لیتی ہوں, ثواب تو ہوگا نا؟ بولو نا کہ میں 2 فرض فجر کی بجائے 4 فرض پڑھ لیتی ہوں. گناہ کا کام کیا آپ نے. 2 جو ہیں رکعتیں زائد پڑھی, گناہ کا کام کیا نہیں کیا. اپنے خیال سے کہا یہ تو چلو میں 4 کیوں نہیں پڑھتی ہو؟ اس لیے کہ جتنا کہا ہے, جو کہا اس سے آگے بڑھو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے, بھٹک جاؤ گے, سمجھ آئیے نا. تو یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں, اور خیر اس کی تفصیلات میں تو جو لوگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جو تم کھلاتے ہو کس کو کھلاتے ہو؟ آپ کو پتہ کارڈز بٹتے ہیں آج کل, کلوں پہ بھی کارڈ بٹتے ہیں, اور جو ہے 40 میں بھی کارڈ بٹتے ہیں. سوری میری زبان بہت آ رہی ہے, اللہ مجھے مہربانی فرما دے. شادی حالوں میں ماشاء اللہ اب مووی بھی بنتی ہے, کیا بات. تو ہاں شادی حالوں میں ہوتا ہے, بالکل صحیح ہے. تو وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو کھانا کھلانا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا. فلا یحض علی طعام المسکین, اللہ کہتا ہے تم نے کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دی. سب سے بڑی نیکی, سب سے بڑا انفاق فی سبیل اللہ, بھوکے کو کھانا کھلانا. ہم تو رجیوں کو کھلاتے ہیں, ہم تو اپنے برابر کے وہ جو ہیں ہمسائے, برابر کے رشتہ دار, برابر کے عمر, ہم تو رجیوں کو کھلاتے. اور کوئی آ جائے اپنی کٹوری لے کے, اپنا کاسا لے کے کہ بی بی ڈال دو اس میں, بہت بھوکی ہوں صبح کی, بھاگ جہاں سے. نہیں دیتے. ان کو دینے بیٹھ گئے تو یہ تو ایک وہ لگ جائے گا, کیا اس کو کہتے ہیں, ایک کیا کہتے ہیں, نہیں روزانہ آنے کے عادی نہیں ہوں گے, ٹھٹ لگ جائے گا, بہت لوگ آ جائیں گے. نہیں تو پھر کس کو کھلا رہے ہو؟ رب نے تو ثواب رکھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, رب نے کھانا کھلانے کا بہت زیادہ ثواب رکھا ہے. یہ آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ پر ہے کہ جو ہے ایک بھوکے کو کھانا کھلائے کر, زبان بالکل لڑ رہی, اللہ مہربانی فرمائے, اللہ مہربانی فرمائے. اچھا وہ یہ, لیکن کون سے بھوکے کو؟ جو گھر سے رجا ہوا ہے, جا کے بھی اسی طرح مرغیاں پھٹکائے گا, اور دن میں بھی پھٹکا کے آئے, اور آپ کا دوپہر کو کھانا کھانے ہے, تو اس کو کھلا رہے ہو. کتنے لوگ ہیں جن کو کھلاتے ہو جو واقعی حقدار ہیں؟ اتنے لوگ ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے آپ کہ آپ جو ہے دیگیں پکوائیں, چاہے 50,000 دیگیں پکوا لیں, کوئی پرابلم نہیں. جائیں اور ان لوگوں کے گھروں میں دیں جن کے گھر کے بچے 2 راتوں سے بھوکے ہیں, جائیں ڈھونڈیں, تلاش کریں, لوڈ کریں اس کو. آج کل بہت بڑے لوڈرز ملتے ہیں آپ کو,
4-4 5-5 दे के रख के जा सकते हैं। चाहिए उन इलाकों में जाइए जहाँ देखिएगा कि कई लोग ऐसे भी आजकल हैं, बहुत से सफ़ेद पोश अपना भरम रखने वाले भूखे बैठे रहते हैं, किसी से कहते नहीं। जाओ तलाश करो, उनको देख के आओ, उनको देख के आओ। या ये है कि कोई रिफाई आमा का काम कर डालो, तुम चाहते हो तुम्हारे उसको जो है, उन्होंने भी सरदार इसरार साहब ने भी यही कहा कि जो माली नेकी की जाती है वो उस शख्स तक पहुंचती है। जो आप ये बदनी नेकी करते हैं कि ये आप जो है कुरान पढ़ लें और नवाफिल पढ़ लें, ये बकौल उनके नहीं पहुंचती। मैं बहुत डीप नहीं जाती, जितना मैंने सुना बता दिया। लेकिन जो हवाला मैं देती हूँ, जो नेकी हुजूर और सहाबा ने नहीं की उसे बेशक नेकी समझ के करते चले जाओ, सिवाय अपना खसारा करने के, सिवाय अपने आप को अज़ाब का मुस्तहिक करने के, सिवाय आप अपने आप को गुमराह करने के, आप कुछ नहीं पाएंगे उसमें से। मैं कई दफ़ा वो शेर पढ़ा करती हूँ, मुस्तफ़ा बरसा खेश रा की दी हम, अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाओ। वो क्या करते थे, कैसे करते थे, कुछ चीज़ को सही कर समझते थे, किस चीज़ को गलत, पहुँचाओ वहाँ तक अपने आप को कि दी हम आउस। तो दीन सीखना है, दीन के मुताबिक चलना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके सीखो, पहुँचो वहाँ। और अगर ऊन रसीदी तमाम भूल है भी, फिर जो मर्जी नेकियाँ करता जा तो बरसियाँ कर तो फलाना कर तो तमाम भूल है भी है। अबू लहब पता कौन था? अबू लहब किसको पता है अबू लहब कौन था? हाथ खड़ा करो बेटा। अबू लहब कौन था? नहीं पता? ये क्या साथ बैठी आपकी शाज़मा, अबू लहब का नहीं पता? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसको पता है? बीबी आपको पता है? ये जो नई आई है नहीं पता है। आपको फौजिया पता है? नहीं पता है। बशीरा आपको पता? आयशा को पता होगा? नहीं पता था। कौन था अबू लहब? कौन बताएगा? जी समीना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इतना तारुफ काफ़ी नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन दीन इस्लाम के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये जो अबू लहब के बारे में ये आई है। तो अबू लहब चचा था, सगा चचा था, लेकिन बदतरीन दुश्मन था। दीन का दुश्मन, रसूल का दुश्मन, हर उस चीज़ का दुश्मन जो उसके मुशरिकाना ख्यालात से हट के होती थी, सब का दुश्मन था। और इसका मतलब, और बहुत मिसाल स्ट्रॉन्ग अगर दी जाती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो या अबू जहल की या अबू लहब, दो मिसालें दी जाए। कहा जाता है अल्लाह चाहे तो अबू जहल को भी बख्श दे, उसको कौन रोक सकता। और अगर सचमुच आँखों से जब देख लेगा अबू लहब कि गैब में किस चीज़ पर ईमान लाना था और मुझे नहीं नज़र आया और मैंने नहीं माना, देखेगा तो कहेगा मैं मान गया। अबू जहल भी मान जाएगा लहब, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला युमिनूना बिल गैब, हमारा इम्तिहान है यही। अल्लाह ने अपना नज़ारा दिखा दिया रूहों को, हम भूल बैठे हैं, हमें नहीं पता। और ये हमारा माहौल और हमारी अंदाज़ और हमारे फैशन और हमारे रसूम व रिवाज और हमारे त्यौहार हमें सोचने ही नहीं देते कि हमारे अंदर असल में क्या चीज़ है। हम अंदर को खो बैठे, कुछ खो बैठे हैं, कुछ गंवा बैठे हैं, कुछ जो है वो बुझा बैठे हैं। हम अपने अंदर की तमाम रोशनियों को बुझा बैठे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसे जला के रखें। तो कहा कि वक़द्दमू मा क़द्दमू, मैं बता रही थी आपको कि सब कुछ आगे जाता है कब तक? जब तक मौत का मंजर है, जब तक आपके हाथ पाँव, जैसे कमरा इम्तिहान में कलम और शीट छीन ली जाती है, उसके बाद आप कुछ नहीं, कोई जवाब, कोई कुछ नहीं लिख सकते। इसी तरह हमसे जो कारकर्दगी की सलाहियत है, हाथ पड़े होते हैं, सर कुछ, सारा जिस्म पड़ा होता है, मगर कुछ करने के काबिल नहीं। आमाल का सिलसिला टूट जाता है, समझ आइए ना। तो ये आमाल हैं जो आगे जाते हैं। नहनु नुहिल मौता, हम ही हैं
ہم ہی ہیں جنہوں نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اس کے پاس پوری قدرت ہے، بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، وہ قدرت رکھتا ہے کہ مردہ کو زندہ کر دے، یہ انوکھی بات نہیں ہے۔ اور تم کہتے ہو کہ اتنے سارے انسانوں کی اتنے قول و فعل، ایک شخص ہم کا صرف آپ اپنی زندگی کے اقوال و افعال جمع کریں، یاد رکھ سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی زندگی، ایک اپنی زندگی کے اقوال و افعال، اور ایک جگہ اللہ جب کہتا ہے، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے کئی چیزیں، واقعی ساری اچھی ہیں، یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم صرف اپنی زندگی کے لیے پانی جمع کر کے رکھ سکتے ہو؟ صرف اپنی زندگی کے نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کی شان دیکھو، کتنے بڑے بڑے فریزر اس نے پہاڑوں پہ ٹاپس پہ لگائے ہوئے، جمع کے رکھی ہوئی ہے، اور ضرورت کے تحت بھیجتا ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو راستے کھول دیتا ہے پانی کے، اور پھر وہ تباہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن جب محبت کے ساتھ بھیجتا ہے اتنا بھیجتا ہے جتنا تیری ضرورت ہے، اتنا جو ہے وہ پگھلتے جاتے ہیں گلیشیئرز، اور اتنا پانی جو ہے وہ نیچے آپ کے پاس آتا ہے اللہ نے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم تو نہیں رکھ سکتے حساب۔ ہم بہت سے لوگ جو ان کو عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے کہ بیبی پیدا ہوتا ہے تو پہلے دن سے لے کے سانس حرکت اس کی تصویریں بناتے ہیں، اب یہ کھڑا ہو گیا، اب یہ چل پڑا، اب اس نے یہ کیا، اب اس نے وہ کیا، لیکن ٹوٹل وہ بھی نہیں کر سکتے جتنی مرضی کوشش کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے، تم کہتے ہو نا کہ اتنے بڑے جہان کے اتنے انگنت قول و فعل کو کون یاد رکھے گا، کون محفوظ رکھے گا، اور محفوظ بھی کس طرح کا رکھے گا؟ آپ کے پاس سند کے طور پہ وہ چیز موجود ہو تو آپ محاسبہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس کے اعمال سند کے طور پر ہیں ہی نہیں، افعال تو آپ کیسے محاسبہ کریں گے؟ تو سند کے طور اللہ نے کہا صرف تمہیں دکھانے کے لیے، نانو ہم کیا کر رہے ہیں، نکتب ہم لکھے جا رہے ہیں، ما قدموا، جو یہ لوگ تم لوگ جو آگے بھیج رہے ہو، اور کس چیز کو آثارہم، جو پیچھے، اس کے درمیان ایک چیز ہے، ایک یہ آپ نے آگے بھیج دیا، ایک آپ نے پیچھے آثار چھوڑ دی۔ آثار چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کو انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں، جو جہاں رہا وہاں کیسی یادیں چھوڑ کے گیا، کون سے کام کر کے گیا، کن کو فائدہ پہنچا کے گیا، کن کے لیے جو ہے اپنے دستے جو ہے مدد جو ہے وہ دے کر گیا، کن کے لیے کیا کیا، اپنے کون سے آثار چھوڑے، کس کو۔ اور یہ آثار دونوں قسم کے ہیں، کون سے؟ اچھے اور برے، دونوں آثار۔ برائیاں کر کے گیا، دنیا میں جو ہے کوئی بد عمل جو ہے اس کا آغاز کر کے گیا، لوگوں کو بدعملی کی طرف راغب کر کے گیا، ایسی بات کر کے گیا کہ دین سے ہٹا دیا، جو بھی کیا، برے اعمال کیے یا اچھے چھوڑ کے گیا۔ اور یہ آثار ہم میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ صرف ایک کام کا ثواب نہیں ہے، یہ لامتناہی ثواب ہے۔ جو تم نیا نیک کام شروع کر کے گئے ہو، رہتی دنیا تک جب تک وہ نیک کام جاری رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے، اور جب تک رہتی دنیا تک یہ کام بد جو ہے، فعل بد جو ہے وہ جاری رہے گا تو تمہیں اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ تو وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمائے، مستند بات ہے یہ کہ جو ہے جب تک دنیا میں تا قیامت جتنے قتل ناحق ہوں گے ان سب کا عذاب کس کو؟ قابیل کے حصے میں لکھا جائے۔ یہ آثار ہم ہے، اس نے ایک ایسی چیز ایجاد کی پہلی دفعہ قتل ناحق کی کہ دنیا میں جب تک قتل ناحق ہوں گے یہ اس کے آثار ہیں جو وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ ایک نے کیا، تو نے کیا تھا، اس کے بعد دنیا میں چل قتل ناحق کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یہ سارے اثرات جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ آثار ہم۔ اور میں نے اس سے بتایا اللہ کی صفت رحمانیت، صفت رحیمیت اور صفت عدل کا تقاضا ہے کہ ایک اور دنیا ہو۔ آپ کو میری بات سمجھ ہے؟ صفت رحمانیت اور رحیمیت چاہے ایک کریں، صفت رحمانیت اور صفت عدل کا تقاضا ہے کہ ایک دنیا اور برپا، تاکہ اس دنیا میں آپ کسی کو نہ پورا عذاب دے سکتے ہیں اس کے برے عمل کا، نہ پورا اس کا ثواب دے، اجر دے سکتے ہیں اس کے نیک عمل۔ ایک شخص نے بہت بڑا نیک عمل کیا، آپ میکسیمم کیا کریں گے؟ اس کے گلے میں گولڈ میڈل پہنا دیں گے،
کیا کریں گے؟ اس کے نام وظیفہ جاری کر دیں گے، اس کو کچھ زمینیں الاٹ کر دیں گے، لیکن اس کا وہ نیک عمل خالی اس قابل نہیں تھا. اس کا نیک عمل دنیا میں جب تک چلے گا اس کو تو اس کا مستقل اجر ملنا چاہیے. ایک دفعہ گولڈ میڈل دے کے کون دوبارہ آتا ہے آپ کو دوبارہ کچھ دے؟ لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں یہ یاد رکھے گا، نہ برائی کا کل بدلہ نہ بھلائی کا کل بدلہ نہیں دیا جا سکتا، اس دنیا میں نہیں دیا. ایک تو یہ فانی ہے، ایک فانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے عمل کے، آپ کے قول کے، آپ کے فعل کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کا بھی اللہ تعالیٰ جو ہے احاطہ کرتا ہے. اور اثرات بد ہیں، آثارہم، اثرات بد ہیں تو بدترین سزا ان کے لیے تیار ہوگی. آثار صالح ہیں تو بہترین اجر جو ہے ان کے لیے ہوگا. اور ایک اور بات جو کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے، درمیانی بات اب آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ جس درخت کے نیچے آپ نے گناہ کیا ہوگا یا کوئی نیک کام کیا ہوگا کسی کو، شجر گواہی دے گا. جس زمین پر آپ نے ماتھا ٹکایا ہوگا زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا. جس زمین کے ٹکڑے پہ خون بہایا ہوگا زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا. جس ہاتھ سے آپ نے خنجر چلایا ہوگا وہ ہاتھ آپ کا گواہی دے گا. آپ کے اعضاء اور آپ کے ارد گرد کی چیزیں سب کیا ہیں؟ ان کے اوپر ہمارے اعمال و افعال کے نقش ثبت ہیں، مٹ نہیں سکتے. یہ بات میری سمجھیے گا. ہم سمجھتے ہیں کام ہوا چھوڑیے، ہو گیا، ختم ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں تو پتہ چلنے ہی نہیں دیتی، میں جو کر تو کسی کو پتہ چلنے دے یا نہ دے. آپ کے عمل، آپ کے فعل کا اثر مرتب ہوتا ہے کس پر؟ ارد گرد کی چیزوں پر بھی اور خود تمہارے اپنے اعضاء پر. آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے ہاتھ گواہی، زبان بند کر دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، کھالیں گواہی دیں گی. اور یہ کیوں گواہی دیں گی؟ جو اثرات، ایک ہے آپ نے آثارہم جو چھوڑے آپ نے پیچھے اپنے وہ اثرات کہ آپ کی نیکی کی وجہ سے نیکی پھیلتی چلی گئی اور آپ کی برائی کی وجہ سے برائی پھیلتی چلی گئی. ایک وہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا آگے اعمال بھیج دیے، یہ بات طے ہو گئی. لیکن آپ مر گئے، جب بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے آپ نے جس جگہ، جس درخت کے نیچے، جس دیوار کے پیچھے، جس کھڈا کھود کے کسی کے اندر، جس غار میں، جس کھو میں، جس طرح اس کے پانی کے نیچے سمندر کی تہ میں، تہ کے قریب جا کر جہاں کوئی عمل کیا ہوگا اس عمل وہ ثبت ہو جائے گا، اس عمل کا ریکارڈ ثبت ہو جائے گا. اس چیز پر بھی جہاں آپ نے عمل کیا اور اس آپ کے عضو پر بھی جس عضو سے آپ نے وہ عمل کیا. یہ بہت اہم بات ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ گواہیوں کا لفظ آپ کرتا ہے گواہی، گواہیاں ہوں گی گواہیاں. تو مجھے خالی اللہ کا علم قدیم پیش ہو جائے وہی کچھ ہوگا جو گواہیاں بتائیں گے. اس میں ایک نہ، اس میں اونچ نیچ کہیں نہیں ہوگی. جو اللہ کا علم قدیم ہے اگر صرف وہی پریزنٹ کر دیا جائے کہ تم نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا تو اس میں غلطی نہیں ہوگی. لیکن عذر نہ ہو اللہ تعالیٰ وہ سارے، اور کہتے ہیں کہ باقاعدہ وہ ابھر آئیں گی آپ کے نقشے، آپ کے ہاتھ، آپ کے جو چیز آپ نے جس چیز کے لیے استعمال کیا وہ آپ کا اچھی چیز مرتب ہوئی، ثبت ہوئی یا بری ہوئی، وہ روز قیامت وہ کیا ہوگی؟ نمایاں ہو جائے گی، ابھر آئے گی. اور ہر ارد گرد کی چیز، ارد گرد کی چیز سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، زمین کے جس ٹکڑے پہ آپ نے نیکی کی یا برائی کی، ایک منٹ بیٹا میں آپ، زمین کے جس ٹکڑے پہ آپ نے کسی درخت کے نیچے، کسی دیوار کے پیچھے، کسی غار میں، کسی جگہ اللہ معاف کرے زنا کیا تو چھپ کے کیا، کہیں دور کہیں غار میں چلے، جہاں کرو گے جدھر کرو گے وہ جگہ بھی آپ کی گواہی دے گی. اس جگہ پر بھی اثرات کیا ہو گئے؟ مرتب ہو گئے، مرتسم ہو گئے. اس چیز پر بھی جس چیز کے قریب یا جس چیز پر بیٹھ کر آپ نے یا جس سے وہ بھی ہوگا. اور اپنا جو عضو استعمال کیا، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پاؤں، جو بھی اپنے جسم کا، اس کے اوپر بھی اس کے اثرات مرتسم ہو جائیں گے، ثبت ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ابھر کے سامنے آئیں گے. اسی لیے کھالیں بولیں گی، اسی لیے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے. جی بیٹا. میم یہ تو آپ نے بڑے گناہ گنوا دیے نا، زنا ہے، قتل ہے، تو یہ جو عورتیں سال کو ایک دوسرے کی چیزیں رائٹ لیفٹ کر دیتی ہیں اور یا لوگ آتے ہوئے کسی گھر سے، میں نے بیٹی ان کا نام نہیں لیا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں، میں ایک لفظ کہہ رہی ہوں، بد اور نیک.
نارملی. صرف میں نے ایک مثال دے دی کہ کہیں آپ نے کسی غار میں چھپ کے زنا کیا ہو, یہ ایک مثال کی انتہا ہے. باقی ہاں میں تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جہاں جس کرسی پہ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہیں, آپ کی زبان بھی گواہی دے گی, آپ کی کرسی بھی گواہی دے گی, بلکہ وہ کرسی جس زمین کے ٹکڑے پہ پڑی وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی. چھوٹی سے چھوٹی, بڑی سے بڑی, گناہ صغیرہ کبیرہ سب کا. ہاں یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا ایک راستہ ہے, مرنے سے پہلے اگر آپ نے اللہ سے توبہ کر لی اور جن کا حق کھایا تھا, جن کی جو عزت خراب کی تھی, ان سے معافی مانگ لی, تو این ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حق اس اختیار میں وہ کر دے. بغیر توبہ کے آپ چلے گئے تو پھر آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دیجیے. بیٹا کچھ اور کہہ رہی. دوسرا یہ کہ میم آج کے جو موبائل بچے یا ہم سب یوز کرتے ہیں, تو مجھے تو یہ لگتا ہے جو اپنے جنود والی بات کی ہے, یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ ہمارے منہ نہیں بات کر رہے تھے, ہماری جنود باتیں کر رہی ہوتی ہیں. انگلیاں, جلدیں, آنکھیں, بہت کچھ ہے. جن آنکھوں سے مستقل کوئی گندا منظر دیکھ رہے ہو, وہ بھی ثبت ہوگا تمہاری آنکھوں میں, وہ بھی سامنے لایا جائے گا. دیکھ تو نے یہ ایسا کیا تھا, سامنے لایا جائے گا. تو یہ تین پہلو میں نے آپ کے سامنے بتائے. ایک کیا ہے, بما قدم, جو آگے بھیج دیے. موت سے پہلے اعمال بھیجے جا سکتے ہیں, آپ کی موت کے بعد آپ کے اپنے اعمال نہیں بھیجے جائیں گے, کیونکہ اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کسی نیک کام کا آغاز کیا دنیا میں, تبلیغ کی, جو بھی آپ دعوت حق دی, اچھائی سکھائی, کسی کو ہنر سکھایا, کسی کو اچھا مشورہ دیا, کسی کی حالت جو ہے بھلائی کی تعلیم میں مدد کی, کسی کو علم دیا, جو کچھ سارا دیا, وہ سارے کی ساری کون سی چیزیں ہیں؟ یہ اثرات ہیں جو آپ کر گئے, اور یہ اثرات اللہ مٹنے نہیں دیتا تمہارے کیے ہوئے کے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آپ یاد رکھیں, میری آپ کی آواز بھی کائنات نے ضائع نہیں کی ہوئی, یہ فضا آواز کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتی. اگر کوئی صحیح فریکوینسی کے ساتھ میری آواز کی فریکوینسی اگر وہ ٹریس کر لے, کیپچر کر لے, تو میرے مرنے کے 1000 سال بعد بھی میری آواز سنی جا سکتی ہے. آج کل ایک اور اس حوالے سے بہت خطرناک قسم کا فتنہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. دھیان کیجئے گا کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی فریکوینسی جو ہے وہ ٹیلی کر رہے ہیں, اور جس دن یہ ٹیلی ہو گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دے گی. ہم میں سے کون اس پچ کو جانتا ہے؟ ہم میں سے کون اس کان سے اس آواز سے مانوس ہے؟ وہ کوئی بھی آواز سنا دے کہ محمد کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کل فتنے کی ایک اور انتہا آ رہی ہے کہ جو سائنس جو ہے دو چیزیں ہو رہی ہیں. جو سائنس ترقی کر رہی ہے, ایمان کے لیے شرح صدور بھی ہو رہا ہے, اور جو سائنس جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, اور اتنا دین سے دوری اور اتنی جو خرابی ہے. آج کل بہت تیزی سے یہ کام ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو پیش کریں گے کہ یہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی آواز ہے, اور جو مرضی کہلوا دیں اس آواز سے, جو مرضی کہلوا دیں. ایک دن میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بڑا اچھا وہ واقعہ ہوا کہ ایک جج صاحب تھے, بہت نیک اور صالح, پتہ نہیں آپ لوگ قریب ترین ہی سنایا تھا, بہت نیک اور صالح تھے. ان کے صبح جو ہے وہ ہونا, ان کے ہاں جو ہے ان کی عدالت میں فیصلہ ہونا تھا. فیصلے کو بہت اچھی طرح انہوں نے پڑھا تھا. اس کے حساب سے جو فیصلہ ہونا تھا بقول ان کے, رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ جو تم کر رہے یہ نہیں کرو, یہ کرو. اب وہ جج صاحب جب صبح اٹھے ہیں, قاضی وقت جو ہے اٹھے ہیں صبح, تو پریشان ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانوں تو مرتا ہوں, اور اگر ان کی بات مان کے کرتا ہوں تو غلط فیصلہ کرتا ہوں, تو اللہ کے ہاں مجھے بڑی مشکل میں آ گئے, کچھ سمجھ ہی نہ آئے. جس سے بات کرو کہ تم محمد کی بات جھٹلاؤ گے, انا للہ و انا الیہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات جھٹلاؤ گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. کرتے بالآخر وہ نام بھی بہت سالڈ نام ہے, میں بھولنے لگ گئی, اللہ مجھے معاف فرمائے, مجھے زندگی تک کم از کم اتنے قابل کرے کہ میں آپ تک مفہوم پہنچا سکوں. اگر ناموں کے بغیر پہنچا دوں تو بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ نام تو اکثر بھول ہی جاتے ہیں. تو بہرحال بہت مستند ایک شخص تھے, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا بات سنو میرے پاس, ہو تم نے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے جو صحیح معنوں میں شرعی طور پر صحیح فیصلہ وہی کرنا ہے. کہنے لگے کیسے انکار کر, کہنے لگے ایک بار خواب کی دنیا پر اعتبار کر کے فیصلے ہونے, اگرچہ جو ہے شیطان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روپ دھار نہیں سکتا,
کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا ہو تو واقعی انہی کو دیکھا ہوگا، لیکن باقی جتنے اولیاء ہیں جتنے بھی ہیں فلانا آیا خواب میں، وہ شیطان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ۔ تو کہنے لگے کہ یہ امتحان ہے ہم سب کا، مومنین کا، کہ خواب میں آنے والی چیز کو سند بنا کر آپ شریعت کے اصول سے ہٹ کر جو ہے وہ فیصلہ دیں گے تو اسلام کی اتنی بڑی دشمنی کریں گے، اسلام کے سارے سسٹم کو سبوتاژ کر دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ آپ جائیے اور وہی فیصلہ کیجئے جو شریعت کے مطابق ہے، یہ آپ نہ کیجئے۔ بہت بڑا پیغام دینے والا، لیکن اس کے اندر جتنی بہت جرت کے ساتھ لوگ جو آپ کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جذباتی، اتنے بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کون سا فیصلہ کرو گے؟ جو فیصلہ شرع کے حساب سے بالکل درست ہے۔ اس لیے اگر کہ خواب کی باتیں ہونے لگی تو پھر ہر جج کے خواب میں جو آئے گا وہ اگلے دن جو ہے وہ وہی فیصلہ کر دے گا، اور اس سے اگلا قدم ایک اور آگے چلے جائیے کہ خواب نہیں بھی آیا ہوگا تو وہ کہے گا مجھے یہ خواب آئے، اور وہ اس کو کر دے گا۔ تو دین اسلام مستند ہے، محکم ہے، حکمت والا ہے، اس کے اندر جو ہے ایسی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہو آپ کا خواب آپ کے لیے مستند ہو سکتا ہے، میرے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ کا الہام آپ کے لیے مستند ہو سکتا ہے، یہ سند نہیں ہے۔ سند صرف وحی جلی ہے، وحی خفی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سند تھی، آپ نے اس کو پروڈیوس کر دیا اپنے الفاظ میں یا عمل میں، وہ ہمارے لیے لازماً ہو گئی۔ لیکن یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سند نہیں ہے، اس شخص کے لیے سند ہو سکتی ہے، آپ کے لیے۔ تو کہا گیا کہ نظام اسلام کو سبوتاژ کرنا ہو، اس کا برباد کرنا ہو، اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کے اندر خرابیاں پیدا کرنی ہوں تو خوابوں کی باتوں پر عمل کر لیجئے۔ میں سوچا کرتی ہوں کہ جو فیصلہ دینے والے نے کتنی جرت سے فیصلہ دیا ہوگا کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے۔ عین ممکن ہے امتحان کے لیے ہو، کوئی بعید نہیں، حضور ہی ہوں، کوئی اور شخص، کوئی اور جن شیطان جو ہے وہ حضور کی شکل اختیار نہیں کر، حضور ہی ہوں، لیکن آزمایا جا رہا ہو کہ یہ دین اسلام کے شرعی اصول پر قائم ہے یا یہ جذباتی اس میں قائم ہے۔ خواب اور خواب کی باتیں جذباتیت ہوتی، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ ارے آ جائے اگر حضور نظر تو پی جائے، دل میں رکھا کرو، مت بتایا کرو۔ میں دیکھا بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور نظر ہے، حضور نظر۔ میں اپنی ذات کے بارے میں اتنی جرت ہی نہیں کرتی کہ میں اللہ سے کہوں مجھے حضور کی زیارت کرا دے۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو، مگر میں کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں گی؟ میں نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں اللہ سے دعا مانگوں کہ مجھے حضور سے زیارت ہو جائے۔ اندر ایک جو مومن کے اندر ایک جو خواہش ہے وہ اندر موجود ہے، لیکن ابھی تک میری یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں یہ کروں، اور ابھی تک مجھے کبھی آئے بھی نہیں نظر۔ واللہ عالم آگے کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال خواب میں نظر آئے نہ آئے وہاں پہچان لیں، آمین، وہی میں کہتی ہوں وہاں پہچان لیں، خواب میں نہ بھی نظر آئے وہاں پہچان لیں، اور کیا چاہیے۔ تو اب 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی۔ پہلی نکتبو، ہم لکھتے جا رہے ہیں کیا مقدمو، کیا ہے یہ جو آپ نے اعمال آگے بھیج دی۔ دوسری بات کیا لکھتے جا رہے ہیں؟ آثارہم، پیچھے جو لیگیسی چھوڑ کے گئے، اپنے آثار، اپنی یادگار، اپنے نیک اعمال یا برے اعمال کی سندیں جو رہتی دنیا تک پتہ نہیں کب تک چلیں گی، اس کو بھی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس لکھی ہوئی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، یہ میں اس لیے بار بار آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ جو آثار ہیں، اللہ کرے ہم نیک صالح آثار چھوڑ جائیں، ہم کوئی علم کا خزانہ کسی کو پہنچا جائیں، ہم کسی کو جو بھی دنیا میں اعمال صالح ہیں ہم کسی کے لیے کر جائیں، اور وہ اس طرح کے ہوں کہ صدیوں مدتوں چلیں، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اولاد نیک میں نے کہا ہے، صدقہ جاریہ علیحدہ میں نے کہا ہے، سمجھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ دل میں گواہی دیا کرو، سامنے نہ کہا کرو، نفس بہت بری چیز ہے۔ ہاں یہ گواہیاں آپ ضرور دیا کرو، جس کے دل میں بھی آتی ہے گواہی دیا کرو، اللہ آپ لوگوں کی گواہی قبول فرمائے۔ تو وہ یہ ہے کہ میں آپ بتا رہی تھی کہ یہ کیا بتایا، 3 چیزیں، مرنے کے بعد صرف 3 چیزیں باقی رہتی، کوئی قرآن خوانیاں نہیں۔
کوئی گلخانیاں نہیں، میں آپ کو بار بار بتا دوں، کرنا چاہو کرو، اختلاف کرو کرو۔ ایک خاتون تھی میرے پاس آتی رہی، میں اسی طرح جو کہتی ہوں کہ اس لیے کہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی بھی ہے، دنیا میں کسی چیز کو آپ بغیر کسی کسوٹی کے سند کے نہیں مانتے، کوئی دنیا کی چیز ہو آپ اس کی کسوٹی یا اس کی جو سند مانتے ہیں۔ آپ کے پاس مثال کے طور پہ میں نے فیصل آباد سے بہت سارا وہ منگوایا، سفید تھانوں کے تھان منگوائے میں نے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا شاید کہ ہم یہ کفن بھی دیتے ہیں، فی سبیل اللہ بھی دیتے ہیں، تو کفن بنانے کے لیے تو جب آیا تو کیا ہوا، اگر تو وہ مستند تھا اس کے اوپر لکھا اور میں نے قبول کر لیا، ورنہ کوئی آگے ایک تھان ڈالتا ہے جس پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کی ضمانت نہیں ہے، اور کہتا ہے اس کو کہ 40 میٹر ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ ناپو، کیا کہیں گی؟ لاؤ میٹر راڈ، لاؤ گز، لاؤ ناپو، گزوں میں ہے تو گز ناپو۔ اور اسی طرح کوئی آگے کہتا ہے، آپ کو بہت سارا اپنا ڈول لے کے آتا ہے دودھ والا، اور وہ کہتا ہے یہ 20 لیٹر دودھ ہے، لے لو بی بی، کیا کرو گے؟ پیمائش کرو، ماپو، وہ ناپو، وہ ناپو، یہ ماپو، سمجھ آئیے نا، کرو گے۔ یعنی دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو آپ نے یقین کے ساتھ قبول کرنا ہو، میرا جملہ یاد رکھے، یقین کے ساتھ قبول کرنا، اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ کسوٹی چاہیے، سند چاہیے، پیمانہ چاہیے، بہت اچھا لگتا ہے، پیمانہ چاہیے۔ صرف اعمال کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، جو آپ کو جو کہتے صحیح ہے، جو آپ کو جدھر لے جائے صحیح ہے، جو آپ کی سوچ میں آ جائے صحیح ہے، جو آپ کو فائدہ دے جائے صحیح ہے، جو آپ کو بلند کر دے عہدوں میں اور ان کے اندر، وہ صحیح ہے۔ کوئی کسوٹی ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ یہ جو عمل ہے یہ صحیح ہے، غلط ہے، درست ہے، قابل تردید ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس عمل کے لیے کوئی کسوٹی ہے ہی نہیں۔ بڑی بڑی کسوٹی، بہت سے بڑی کسوٹی کیا ہے ہمارے پاس؟ شاباش بتا دو، بڑے عمل کے لیے بہت بڑی بڑی کسوٹی ہمارے پاس کیا ہے؟ اپنے خاندان کے رسوم و رواج، اپنا خاندان، اپنی برادری، ان کی رسمیں، ان کے رواج، اس کے مطابق چل رہے ہیں تو دادی بھی خوش ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو ہمارے رواجوں کے مطابق چل رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اصل کسوٹی یہ نہیں ہے۔ تمام رسولوں کو جو آئے جس قوم میں، انہوں نے ایک ہی بات کی تھی، کیا کہا تھا؟ جو میں نے ابھی آپ سے پوچھا کسوٹی کیا کہا تھا؟ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کا راستہ کافی ہے، ہم تو وہیں چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم اپنے آباء و اجداد کو پائے۔ لیکن آباء و اجداد، قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ ہدایت پر ہوں ہی نہ، بھٹکے ہوئے ہوں آباء و اجداد۔ اسے یہودیوں کے گھر جو پیدا ہو جائے گا تو اس کے آباء و اجداد بھٹکے ہوئے ہیں، راہ حق پر ہے۔ ہندوؤں کے گھر میں جو پیدا ہو جائے گا اس کے آباء و اجداد تو وہ ہندو ہوں گے، تو کیا یہ ہے کہ وہ بھٹکے میں ہوں گے یا راہ حق پہ ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ آباء و اجداد کو تو سند بنایا جا ہی نہیں سکتا، کسوٹی بنایا جا ہی نہیں سکتا۔ کہ بے شمار جگہوں پہ سوال کیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مختلف رسولوں سے کہ آپ تو کہتے ہو جو آباء و اجداد جس پہ تھے وہ غلط تھا، وہ جرم تھا، وہ شرک تھا، وہ گناہ تھا، وہ خرابی تھی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو کسی رسول نے یہ جواب نہیں دیا کہ ان کے ساتھ یہ برا یا اچھا سلوک ہوگا۔ کہا انما علم عند رب، ان میں اللہ نے کیا ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یہ رب کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں۔ تو میں نے آپ بتایا صرف ہمارے پاس ہر چیز کی کسوٹی ہے۔ ارے لپسٹک خریدنے جاتے ہو، اچھا یہ فلاں برانڈ کے، دیکھو اس کے اوپر مور، فلاں چیز خریدنے جاتی ہو، کوئی کسوٹی ہے۔ آپ نے فلاں رنگ کا جو ہے کوئی چیز خریدنی ہے، آپ نے ڈائی کروایا کپڑا، کسوٹی ہے، جس کے ساتھ ڈائی کرایا تھا اس کے ساتھ رکھ کے دیکھو۔ دنیا میں ہر چیز کی کسوٹی ہم نے بنا رکھی، اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھتے ہیں، اس پر رکھ کے دیکھتے ہیں، لیکن صرف اعمال کی کوئی کسوٹی نہیں۔ جدھر منہ چکیا چل پڑے، ادھر ہو رہا ہے تو ادھر چلو، اور ادھر ہو رہا ہے وہ چیز اچھی لگے تو کیا کسوٹی ہے ہماری؟ کیا کسوٹی ہے ہماری؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعمال کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے اگر ہم نے دیکھنا یہ عمل مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اور اعمال قول کو اور قول اعمال کو جنم دیتے، اچھے اقوال اچھے اعمال کو جنم دیتے ہیں، اچھے اعمال اچھی بات کرواتے ہیں، سمجھ آئے نہیں آپ پسند؟ تو ہماری کسوٹی کیا ہے؟ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین۔ وہاں ہو رہا ہے
جو میں کرنے چلی ہوں مجھے کوئی لے کے جا رہا ہے اور مزار پہ منت مان کے آؤ تمہارا فلاں کام نہیں ہو رہا، ہو جائے گا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اگر تو میرے پاس کوئی کسوٹی کا میں نے پلان ہی نہیں رکھا چل پڑوں گی، ورنہ میں کہوں گی ٹھہرو مجھے دیکھنے دو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ کیا خلفائے راشدین نے ایسا کیا؟ اگر مجھے وہاں سے سند ملے گی کہ ہاں ہوا تو بھلے مجھے کر لینا چاہیے، بلکہ یہی بات یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تمہیں پتہ چلے کہ یہ سنت رسول اور سنت خلفائے راشدین ہے تو اس کو پکڑو مضبوطی سے، اس عمل کو اپنے وجود سے دور نہ ہونے دو، ہاتھ سے کھسکنے لگے تو دانتوں سے پکڑ اس عمل کو جو کہاں ملتا ہے آپ کو؟ سنت رسول میں اور سنت خلفائے راشدین میں، سمجھ آ رہی بات کی؟ اور جو نہیں ملتا تو اس کی طرف منہ بھی نہ کرو، اس کی طرف جو نہیں ملتا عمل ہمارے ان میں، اور یہ چونکہ عمل کی بات ہے اس لیے فی الحال میں قرآن کا لفظ نہیں لے رہی، قرآن جو ہے جو کچھ ہمیں بتا رہا ہے اس کو کر کے کس نے دکھایا ہے، اعمال کے لحاظ سے ہمیں کس کا جو ہے اتباع کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی یہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے لوگوں تو میرا اتباع کرو، تو اتباع عمل کا ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو عمل کس کا ہمیں اتباع کرنا ہے؟ کس کی دنیا میں دیکھنا ہے یہ عمل ہے کہ نہیں؟ اعمال میں ہم منہ زبانی جدھر کہیں ہمارے جذبات لیے جا رہے ہیں تو کہیں ہماری خواہشات لیے جا رہی ہیں، تو کہیں ہماری دوستیں لیے جا رہی ہیں، تو کہیں ہماری برادری لیے جا رہے ہیں، تو کہیں ہمارے رسوم و رواج اور تہوار لیے جا رہے ہیں، ہم بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا آپ اور میں اگر صرف انڈیویجولی صرف ساری دنیا ہم سے نہیں چینج ہو سکتی، ہم نے مان کے میں خود چینج ہو سکتی ہوں اپنے، تو اگر میں صرف اپنی ذات کے حوالے سے جو کوئی کام کرنے لگوں تو اگر پیچھے آپ جو ہے پڑھ لیا کریں، بہت سے لوگ ہیں مجھے نہیں پتہ کہ آپ سیرت رسول اور سیرت صحابہ خاص طور پہ انشاءاللہ صحابہ کی سیرت پڑھ چھوڑیے گا، آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں میں جا سکتی ہوں اور کہاں کہاں میں رک جاؤں گا، کون سی چیز ہے جو میں کر سکتی ہوں، کیونکہ وہ چیز صحابہ کے دور میں سند کے طور پہ موجود ہے، حضور کے طور پہ۔ تو آپ کوشش کیجئے گا میری بہنوں کہ آپ جو ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مستند کتاب لیجئے گا اور سیرت صحابہ مستند کتاب لیجئے گا، کوئی اس کو پڑھ چھوڑیے تاکہ ہمیں کیا ہو، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ جو کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے میں خود کرنا چاہ رہی ہوں اور کرنا پڑ رہا ہے مجھے، کیا اس کی سند سیرت محمد و صحابہ خلفائے راشدین میں ہے تو آگے بڑھ کے کرو، ضرور کرو، چھوڑنا نہ، اور اگر نہیں ہے تو ایسے منہ پھیر لو جیسے تم جانتے ہی نہیں اس عمل کو ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ تو تین باتیں میں نے آپ کو بتائیں، یہاں دو لفظ ہیں، ان بٹوین کیا چیز ہے کہ تمہارے جہاں جہاں تم نے نیکی یا برائی کی ہو، جس ٹکڑے اس کائنات کے تمام چیزوں پر جہاں بھی تم نے جا کے چاند پہ کی کوئی خرابی، چاند کی زمین بھی گواہی دے گی، یاد رکھیے گا، جس جگہ بھی آپ کہیں چھپ نہیں سکتے، آپ اللہ کو عاجز، میں اور آپ اللہ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے، ہم چھپ نہیں سکتے کسی جگہ بھی، اس لیے کہ اللہ کے لیے تو کچھ غیب ہے ہی نہیں، ہم چھپیں گے دنیا کے لیے غیب ہو جائے، یستخفون من اللہ سے ولا یستخفون من اللہ، انسانوں سے چھپا سکتے ہو تو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے یہ دھیان رکھیے گا، جس دن اور چیخ کے کہیں گے اپنی جلدوں سے جب وہ گواہی دیں گی، ہم تمہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے، بحث کر، تم نے یہ کیا کیا، ہمارے خلاف ہی تم نے وہ دے دیا، کیا کہتے ہیں، شہادت گواہی دے دی، کہا جس رب نے ہمیں نطق تمہیں دیا تھا وہ نطق آج اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور نطق کا جو ہے حق ادا کرنا یہ تھا کہ ہمیں سچ بولنا تھا اور ہم نے سچ بول دیا۔ یہ یاد رکھیے گا، آپ کے ابھی نظر آتا ہے ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں کس کس شخص کے ہاتھوں پہ کس کس کے بے گناہ کے قتل کا خون ہوگا، کس کس کا غصب کا جو ہے اس کے اوپر ہوگا، کون کیا کر رہا ہوگا، کس کی زبان جو ہے وہ غیبت کر کے کسی کی عزت پامال کر رہی ہوگی، زبان ہر چیز ہماری جو ہے ہر چیز، جب زبان سے انکار کرے گا انسان کہ نہیں ایسا میں نے کچھ نہیں کیا، تو پھر زبان کو بند کر کے باقی اعضاء سے لیا جائے گا، تو اعضاء پر ثبت ہوگا تمہارے تمام اعمال،
تو وہ بھی ابھر آئیں گے. اور پھر ہم نے لکھا ہوا ہے کس چیز کو جو تم نے آگے بھیجا اپنے لیے, اچھا یا برا, اور پیچھے جو چھوڑ گئے تمہاری یادیں, تمہاری وہ جو بڑا خوبصورت ہے. میں بھی دعا مانگا کرتی ہوں, وجلی لسان صدق فی الاخرین, اے اللہ تعالیٰ ہمیں مجھے کیا بنا, کلمہ خیر کہنے والا. آخر جو بعد کے لوگ ہیں ان کو میرے لیے کلمہ خیر کہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جس کے لیے زمانہ کلمہ خیر کہے اور اس کو صحیح کہے اور جو بھی اس کی تعریف کر سکے, اس کا ویٹ ہے اللہ کے ہاں. اور وہ جیسے عام ہمارا اردو کا محاورہ ہے کہ خلق زبان کو نقارہ خدا سمجھو. جو زبان جو بات کر رہی ہے کسی کے بارے میں, اسی لیے سمجھایا جاتا ہے کہ کوئی کتنا ہی بظاہر آپ کے حساب سے کتنا ہی گناہ گار مر گیا, اس کی جو ہے اس کا ذکر جو ہے اس کے گناہوں کے ساتھ مت کرو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور کل کی کل چیزوں کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے فی امام مبین, ایک بڑی واضح کھلی روشن کتاب میں. اب امام کا مطلب جو ہے, میں نے کتاب کیوں اس کا مطلب کر لیا ہے, آپ کو حیران ہو رہے ہوں گے کہ امام تو کچھ اور. امام کون ہوتا ہے؟ ہادی, لیڈر, راہ بتانے والا, سمجھانے والا, سکھانے والا. یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ ہادی ہے, لیڈر ہے, سمجھاتی ہے, ہدایت کی راہ دکھاتی ہے, سمجھو. تو اس لیے امام مبین ایک کھلی واضح بڑی کتاب کے اندر جو لوح محفوظ میں ہے اللہ کے پاس, اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال کا جو کچھ بھی ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. اور جس کو ملیں گے کیا, جس کو ملیں گے وہ 1 منٹ آج یاد آ جائے, من اوتی کتابہ بیمینہ, ہاں, فیحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا, ومن اوتی کتابہ وراء ظہرہ فیدعو ثبورا ویصلی سعیرا وکان میں فی اہلہ مسرور, تھا مسرور رہتا تھا. تو ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ سندھ میں کوئی ایسے خاص علاقے ہیں جہاں جب نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے, کفن پہنانے سے پہلے وہ بایاں ہاتھ کاٹ دیتے اپنی اس کا, میت کا بایاں ہاتھ کاٹ دیتے کہ نہ بایاں ہاتھ ہوگا تو نہ اللہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ فرشتے پکڑائیں گے. اللہ کہتا ہے وراء ظہر ہی, مجھے اس ہاتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے, تجھے پیچھے سے, بیک سے, پیٹھ سے پکڑا دیا جائے گا. تو بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھ کاٹ دیا تو اللہ جو ہے اس کو, میں اللہ معاف کرے, کیا ہو گیا, مجبور ہو گیا کہ وہ جو الٹا ہاتھ ہے ہی نہیں تو کس کے الٹے ہاتھ میں دے, تو اس کا نامہ ہے بد, اعمال بد جو ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ میں دے دے گا. ایسا نہیں ہے. بہت سے جرم کر رہے ہیں, بہت سے ہم دھوکے کھا رہے ہیں, بہت سے فریب اپنے آپ کو دے رہے ہیں. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا, ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھے, اس لیے میرا خیال ہے 50% فریب ہم اپنے آپ کو دیتے. یہ تو غلط نہیں ہے, اس میں تو کچھ نہیں ہے, یہ تو ذرا سی چیز ہے, اس کا اللہ کیا اسی کو دیکھنے بیٹھ کر یہ فلاں. ہم 50% سے زیادہ, لیکن 50% محتاط اندازے کے ہوتا ہے, 50% فریب ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. اور فریب خوردہ شخص جو ہے وہ راہ ہدایت پر نہیں جا سکتا. فریب ایک اور چیز ہے, راہ ہدایت ایک اور چیز. یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں اس میں کھلا ہوا ہے. اب آگے انشاءاللہ چلے گی بات. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. ٹھیک ہے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.